قدیم مصر تہذیب ہو یا وادی دجلہ و فرات کی گم شدہ تہذیبیں، سب کی تاریخ میں بڑے بڑے جادوگروں کے قصے اور نام درج ہیں۔ لیکن آج جن 5 جادوگروں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ان کا نام قرآن پاک اور انجیل میں بھی آیا ہے۔ ناظرین، نمبر 1، سامری جادوگر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے تعلق رکھنے والا وہ جادوگر تھا جس کا قرآن پاک میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ سامری ایک بدکار ماں کی اولاد تھا جس نے اپنی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے سامری کو ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سامری کی پرورش اللہ کے ایک مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ قوم بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے خروج کیا تھا، اس وقت بھی سامری ان کے ساتھ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت و ریاضت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس وقت اس بدبخت نے ان سب سے ان کے زیورات لے کر ایک سونے کا بچڑا بنا ڈالا۔ سامری نے اس کو کالے علم سے ایسے بنایا کہ یہ بچڑا ان سے باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو یہ باور کرایا کہ یہ بچڑا ہی ان کا معبود ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ صدیوں سے یہ مشرک قوم اس کی باتوں میں آ گئی اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر شدید جلال میں آ گئے۔ خدا کی نافرمانی اور ایک پیغمبر کی موجودگی میں شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہونے پر قوم بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو موت کی سزا ملی۔ بنی اسرائیل کے ان تمام ہلاکتوں کا باعث سامری ہی تھا، اس لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہوا ہے۔ ناظرین، نمبر 2 پر ہے جینس اینڈ جیمری۔ فرعون کے جادوگروں کا قصہ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تاہم بابل میں جادوگروں کی ایک جماعت کے سردار 2 بھائیوں کا نام بھی بیان ہوا ہے کہ جنہوں نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سامنا کیا تھا۔ ناظرین، ان میں سے ایک قدیم جینس اور دوسرے کا نام جیمرٹ تھا۔ قرآن پاک کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے زیر حکومت علاقوں سے ماہر جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ تمام جادوگر جینس اور جیمری کی قیادت میں دربار فرعون میں جمع ہوئے۔ تکبر میں مبتلا جادوگروں کی جماعت فرعون نے بھاری اجرت میں مقابلے سے پہلے ہی لے چکے تھے۔ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ معجزہ ہے، اس لیے جماعت سجدے میں گر پڑی اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے ان کے ہاتھ مخالف اسم سے کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ ناظرین، نمبر 3 پر ہیں ہاروت اور ماروت۔ قرآن پاک کے مطابق ہاروت و ماروت 2 فرشتے تھے جو انسانوں کی صورت میں شہر بابل میں رہا کرتے تھے۔ لوگ جادو کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاروت و ماروت کے پاس جاتے تھے، لیکن وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ کفر ہے اور اس سے بچو، ہم تو یہاں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لوگ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آتے تھے اور ان سے وہ جادو سیکھتے تھے جس سے ایک میاں اور بیوی میں جدائی ڈال سکے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، انہیں بطور آزمائش انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا، لیکن یہ دونوں یہاں آ کر بابل میں رہنے والی ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس کے کہنے پر شراب نوشی، زنا، قتل جیسے بڑے گناہ کر بیٹھے تھے۔ ہاروت و ماروت نے اس عورت کو اسم عظیم بھی سکھا دیا جس کی وجہ سے یہ عورت آسمان پر جانے اور آنے کے قابل ہو گئی تھی۔ ان تمام گناہوں کی سزا میں ہاروت و ماروت نامی ان 2 فرشتوں کو بابل کے کسی گمنام کنویں میں وقت مقرر تک قید کر دیا گیا ہے۔ ان روایات کے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے۔ ناظرین، 4 نمبر پر ہے مانسے۔ مانسے یہودیوں کا وہ بادشاہ جس کا ذکر بائبل میں تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، لیکن یہ کوئی ذکر خیر نہیں ہے، بلکہ بائبل میں یہ آیات مانسے کے شر انگیزوں اور گناہوں کی داستان سناتی ہے۔ یہ صرف 12 سال کی عمر میں سلطنت یہودا کا بادشاہ بنا اور اس نے اگلے 55 سال تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ مانسے نامی اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو ایک خدا کے بجائے دوبارہ بت پرستی، شرک اور کفر کی طرف راغب کیا۔ مانسے بال اور اشیل نامی بتوں کے عبادت خانے بنوائے اور ہیکل سلیمانی میں بھی بت نصب کروا دیے۔ مانسے نامی یہ بادشاہ جنات اور بدروحوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جادو اور سیاہ عملیات کا بھی استعمال کرتا تھا۔ جادو میں کامیابی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو بھی آگ میں جلوا دیا تھا۔ اسی دور کی سپر پاور اشور سلطنت نے مانسے کی ریاست پر حملہ کیا
اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر اپنا قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ جب مان سے قید ہوا تو اسے اپنے تمام گناہوں اور شرک و کفر پر مدامت ہوئی۔ اس نے قید خانے میں ہی توبہ اور استغفار کیا۔ یہ قید خانے سے تو آزاد ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل کو کفر و شرک سے نہ ہٹا سکا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کا آخری اور 5واں جادوگر سیمون۔ دوستو، عہد نامہ جدید میں ایک انتہائی طاقتور جادوگر کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام تھا سیمون۔ یہ قوم سامرا کا ایک فرد تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری فلپ کے ہاتھ پر مسیحیت قبول کی تھی۔ بائبل میں سیمون کو ایک طاقتور جادوگر بتایا گیا ہے جو کہ اپنے علم سیاہ کی بدولت ہوا میں اڑنے، شکل تبدیل کرنے اور کسی بھی جاندار کا روپ دھار سکتا تھا۔ اپنے جادو کی بدولت سیمون چاہتا تھا کہ اسے نئے ابھرتے دین مسیحیت میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اس کا دل حرص و ہوس اور دنیاوی لالچوں سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے اسے کوئی بھی عہدہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر سیمون نے روم کا سفر اختیار کر لیا اور یہاں آ کر اپنے نام سے ایک نیا مذہب تیار کیا جس کا نام سیمینون رکھا، اور اس کی تبلیغ کرتا لوگ اس کے جادو کرتب دیکھ کر اس پر ایمان لانے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری پطرس نے اس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کے روز سیمون نے خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے خود کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا اور پطرس سے کہا وہ سچا ہے تو ہوا میں اڑ کے دکھائے۔ پطرس نے اللہ کے حضور دعا کی۔ سیمون ہوا میں اڑتا اڑتا اچانک زمین پر آ گرا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ یہاں پر موجود لوگوں نے خدائی کے دیودار سیمون کی یہ حالت دیکھ کر اس پر ڈنڈوں اور پتھروں کی بارش کر دی اور وہ وہیں مر گیا۔